ناظرین، میں چند حقائق آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے لگا ہوں، اور ان حقائق کے بعد میں آپ کو آخر میں اس کا نتیجہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال فرانس کے سور نے سرکاری سطح پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے حکمران اس حوالے سے ایسا ایکشن لیتے کہ ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، لیکن خیر کم از کم پاکستان کے عوام اہل سنت نے اس حوالے سے ایک مطالبہ حکومت سے کیا ہے کہ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیں، اور اس پر انہوں نے پھر اس پر مہلت مانگی کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں۔ اور یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کے اس وقت زندگی کا واقعہ ہے، یہ غالباً نومبر کی بات ہے پچھلے سال، اور اب یہ نومبر آ رہا ہے تو ایک سال تقریباً ہو گیا۔ جب وہ وقت پورا ہوا ان کے وعدہ پورا کرنے کا تو انہوں نے کہا ہمیں 2 مہینے مزید دیے جائیں، ان کو 2 مہینے مزید دے دیے گئے۔ 2 مہینوں کے بعد پھر انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آتا وعدہ پورا کرنے کا، اس سے چند دن پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس پر جو 4 مہینے گزر گئے تھے اس میں کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پر کوئی کارروائی کی جاتی، الٹا جو ہے لبیک یا رسول اللہ کے جو موجودہ امیر تھے حافظ سعد رضوی صاحب، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور تاحال وہ ابھی تک جیل میں ہی بند ہے۔ لیکن لبیک والوں نے اپنے وقت پر پھر احتجاج کیا کہ جناب ایک تو آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اوپر سے آپ نے حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی ایکشن لیتے اور اپنے حقیقتاً مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس سفیر کو ملک بدر کرتے، یا کم از کم جو بات چل رہی تھی کہ چلیں کم از کم اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا، وہ اس حوالے سے اس پر ڈسکشن کرتے، انہوں نے وہ جو دھرنے تھے احتجاج کے طور پہ کہ 4 مہینے میں حکومت نے کچھ نہیں کیا سوائے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے، انہوں نے ان دھرنوں پر لاٹھی چارج، شیلنگ، تیزاب ملا پانی اور سٹریٹ فائرنگ کر کے تقریباً 40-50 عاشقان مصطفیٰ کو بھون کے رکھ دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد جب حالات خراب ہونے لگے تو پھر یہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور فوراً پھر یہ میدان میں آئے یہی سیاسی ٹولہ، اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ انشاءاللہ یہ کریں گے، بس ٹھیک ہے اب آپ لوگ دھرنا اٹھا دیں، ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے۔ طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور شوگر کوٹڈ گولی دی، لولی پاپ دیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ پھر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے جب واضح طور پر بول دیا کہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے، تو موجودہ حکومت نے نہ تو ہائی کورٹ کی نہ سپریم کورٹ کی اس چیز کو کنسیڈر کیا، بلکہ عدلیہ کا وقار خاک میں ملاتے ہوئے انہوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کو باوجود ان کے آرڈرز کے نہیں رہا کیا۔ اس پر ربیع الاول شریف میں پھر لبیک والوں نے دھرنا دیا کہ یہ ہم پر کیسا ظلم ہے کہ سال ہونے کو آیا، نہ آپ اس سور صدر نے جو گستاخانہ خاکے شائع کروائے تھے اس کے احتجاج میں ایک سفیر کو نکالنے کے لیے جسٹ پارلیمنٹ میں آپ نے ٹاک کرنا بھی تک گوارا نہیں کی، اور اوپر سے آپ نے کارکنوں پر متعدد بار ان کو گھروں سے گھسیٹ کر، ان کو جو دھرنوں میں گولیوں سے بھون کر، ان پر جو ہے وہ شیلنگ کر کے، تیزاب والا پانی ڈال کے، ان پہ لاٹھی چارج کر کے، اور ان پر مختلف قسم کے کیسز کر کے آپ نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور سعد رضوی صاحب کو بھی آپ نے چھوڑ رہے۔ لہٰذا اب ہم جب تک کوئی ہمارا مطالبہ واضح طور پر اس کی عملی صورت سامنے نہیں آتی تو ہم یہ لانگ مارچ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن حکومت نے اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر وہی کام کیا، اور اس لانگ مارچ میں لاہور میں جو ہے وہ اور مختلف جگہوں پر اس پر فائرنگ کر کے مزید لبیک کے نوجوان عاشقان مصطفیٰ ان کو شہید کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم سیاسی بازیگروں کی طرف۔ وہ آپ جانتے ہی ہیں، ایک ڈبو صاحب ہیں اور ایک چھیدہ ٹلی صاحب ہیں۔ ان لوگوں کی زبانیں نہیں ہیں، یہ گرم گرم توے پر بیٹھے ناظرین، تو آپ کبھی بھی اعتبار نہ کیجیے گا۔ انسان کی بدبختی کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوتا ہے، پھر اس کے پاس کسی طرح کی بھی کوئی اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ ان لوگوں کے پہلے موقف یہ تھے کہ ہم ایسا کریں گے اور پھر ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہید کیا، ان پر ظلم و ستم کیے۔ اب شیخ رشید صاحب کی بولی آپ خود سن لیجئے ذرا
کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام کرنے سے ہمارا یورپی یونین کے ساتھ مسئلہ ہوگا، اور جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی سفیر نکالنے کی اب بات نہیں ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی کہ آپ اس پر اسمبلی میں ٹاک کروائیں، اور اسمبلی پہ ٹاک کروانے میں تمام سیاسی پارٹیوں کی بیلنے میں بازو آتی ہے، کیونکہ وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ کون اس کے حق میں ہے، کون اس کے ناحق میں ہے، اور ان سب کے جو وہاں سے ان کی جو جن لوگوں کی وہاں پر منتھلیاں اور جن کے سالانہ بندے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جا نہیں سکتے. اور اگر ان کے خلاف نہیں جاتے تو پھر کل کو ووٹ لینے کے لیے جب آئیں گے تو عوام چھتروں کے ہار ڈالے گی. لہٰذا یہ چھچھندر والا معاملہ ہوا پڑا ہے کہ سانپ اپنے گلے سے نہ اسے اتار سکتا ہے نہ اس کو نکال سکتا ہے. لہٰذا یہ پارلیمنٹ میں بھی اب لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اوپر سے جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یورپی یونین سے بائیکاٹ کرو، یہ کرو، سفیر نکالو. جب آپ کی یہ بات یہ ہوئی کہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، اتنے نوجوانوں کی قربانی کے بعد آپ نے یہ بات کی اور سال گزر گیا تو آپ آج تک پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جا سکے. اور ان کی دوسری طرف پھرتیوں کا آپ حال دیکھیں کہ ایک دن کے اندر انہوں نے لبیک کو کالعدم قرار دے دیا. یعنی وہ پارلیمنٹ والا معاملہ سال میں ایک دن کے لیے جا سکتا تھا، وہ نہیں لے کے گئے، لیکن اینٹی چلنا تھا تو پھر انہی لوگوں کو جو عوام اہل سنت ہے، عوام پاکستان ہے، ان کو ایک دن کے اندر کالعدم قرار دے دیا لبیک والوں کو. پھر ان کی اگر پھرتیاں آپ نے دیکھنی ہو تو آسیہ غصاخہ جیسی غلیظ بھونکنے والی کتیا، اس کو انہوں نے ایک دن کے اندر سپریم کورٹ سے چھڑوا دیا، جس دن غازی نمنی شہید علیہ رحمہ کے عرس کا دن تھا، اور اس کو جو ہے انہوں نے باعزت طریقے سے جہاز میں بٹھا کر پاکستان سے فرار کروا دیا. ان کی پھرتیاں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ ریمنڈ ڈیوس جس نے لاہور کی سڑکوں پہ لائیو بندے مارے تھے، اور غالباً وہ نواز شریف کا دور حکومت تھا یا زرداری کا، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. اور یہ چھوڑنے پہ آئیں تو کرنل جوزف جس نے اسلام آباد میں بندہ گاڑی کے نیچے دیا تھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر یہ چھوڑنے پہ آئیں، کلبھوشن جیسا دہشت گرد جو ہے اس کو بھی یہ اپنے ملک میں بٹھا کے کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو بھی جو ہے سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور چھوڑنے پہ اگر یہ آئیں تو جناب یہ ابھی نندن جو پورے اسلحہ بھرا جہاز لے کے آیا تھا تاکہ پاکستان پر وہ استعمال کر کے پاکستان کی عوام کی جانیں لے، دہشت گردی پھیلانے آیا تھا، چھوڑنے بھی آئے تو چائے پلا کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر پکڑنے بھی آئیں تو پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے جو معذور ہیں ان کو بھی جیل کے اندر بلا وجہ 4-5 مہینے کے لیے قید کر دیتے ہیں. پکڑنے پہ آئے تو پھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جیسی ہستی کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان پہ تو کوئی کیس تھا ہی نہیں. پکڑنے پہ آئے تو حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور بعد میں عدالت کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں. پکڑنے پہ یہ اگر آئیں تو عبدالستار سعیدی صاحب جیسے جلیل القدر عالم دین جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد محترم ہیں ان کو بھی نظر بند کر دیتے ہیں. اور پکڑنے پہ آئے تو علامہ ظہور جلالی صاحب ان کو بھی یہ گرفتار کر لیتے ہیں. اور نظر بند کرنے پہ آئے تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو بھی نظر بند کر دیتے ہیں، جس شخص کا احسان پاکستان پر ایٹم بم کا تھا. یہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، اس پہ اینڈ پہ میں نے صرف ایک جملہ کہنا اور میری ویڈیو جو ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور اگر ان کو محبت آئے تو پھر وہ جو مسلمانوں کا قاتل تھا رنجیت سنگھ، اس کی محبت ایسی دل میں اٹھتی ہے کہ اس کا مجسمہ بھی یہ چوک پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اگر اس مجسمے کی کوئی توہین کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی پابند سلاسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پکڑنے پہ آئے تو گورنر تاثیر جو گستاخ رسول تھا، جس نے حضور کے تو 295 توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا، اس کی موم بتیاں بجھانے پر یہ 5 سال جو ہے ایسے شخص کو سزا دے سکتے ہیں کہ جس کا جرم یہ تھا کہ گورنر تاثیر کے سوگ میں موم بتی مافیا نے جو موم بتیاں جلائی تھی وہ اس نے پھونک مار کے کیوں بجھائیں. ان کو محبت آئے تو عمران خان الیکشن سے پہلے سکھ مر گیا، اس کے گھر میں عیادت کے لیے بھی چلا گیا، اور ممتاز قادری صاحب کے آن دا ریکارڈ آج تک ان کے گھر میں اس کی تعزیت کے لیے وہ نہیں گیا، جو پوری قوم جس کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے. اور یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ یہی عمران خان ڈاکٹر عبدالقدیر کے جنازے پہ بھی نہیں گیا، جس کا اس پوری قوم اور اسلام پر ایٹم بم بنانے کا احسان ہے. اگر ان کو ترس آئے تو یہ 500 مندر سرکاری خزانے سے اس کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں. اگر ان کو محبت کا جذبہ امڑے تو یہ اسلام آباد کے اندر
मंदिर भी बना सकते हैं, ये अलग बात है कि आशिकान मुस्तफ़ा के एहतजाज पर वक्ती तौर पे ये रुक जाएं। और अगर इनको मोहब्बत उमड़े तो इमरान खान वो सड़ी हुई टोपी जो सिखों की एक अजीब व गरीब होती है वो पहन के इनके करतारपुर बॉर्डर की तकरीब में भी शामिल हो सकता है। लेकिन मदीना शरीफ में अगर यही इमरान खान अगर हो तो इसके सर पे आपको टोपी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो अदब की जगह नहीं है माअल्लाह। और सिखों का जो कट है वो इसके लिए अदब की जगह है। अगर इन लोगों को दुश्मनी लेनी हो तो फिर मसाजिद को मैच के लिए भी बंद कर सकते हैं। मसाजिद के अंदर, बल्कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के अंदर जूते समेत भी अंदर जा सकते हैं, और मस्जिद वजीर खां में रंडियों का नाच भी नचवा सकते हैं। और उस पर जब एहतजाज किया जाए तो फिर इनके जो डब्बू साहब है, फवाद डब्बू साहब, वो फिर बदमाशों की तरह वो भी फिर उस मस्जिद वजीर खान में वो ढोल जाके बजवा सकते हैं। ये जब पीटीआई के अपने धरने होते थे तो उस वक्त इमरान खान की लैंग्वेज ये होती थी, अगर मेरे किसी एक कारकुन पे भी गोली चलाई गई तो मैं उसको खुद अपने हाथ से फांसी दूंगा, मैं आईनी हक रखता हूं, मैं जमहूरी हक रखता हूं। आपको आईन इजाजत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। सारे यूरोप में होता है, सारी डेमोक्रेसीज में ये होता है। पुरअमन एहतजाज हमें नहीं करने देंगे तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है? पहले तो ये जमहूरियत है या नहीं है? जमहूरियत में हमारा हक है। अगर ये रोकेंगे उसके बाद जो भी रद्द अमल आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी और रद्द अमल आएगा। अगर इन्होंने किसी को पकड़ा मेरे कारकुन को, मैं खुद पुलिस के थाने के बाहर पहुंच। किधर गई वो जमहूरियत जनाब? किधर गया वो आइन? क्या आप इन लोगों को पाकिस्तान की आवाम नहीं समझते? क्या ये माज़अल्लाह दुश्मन है? हिंदुओं के लिए आपकी नरमियां कुछ और है, इनके लिए आपके पैरामीटर्स कुछ और हैं। और यही शेख रशीद साहब जिनको आज हुकूमत की रेट नजर आ रही है, ये उसी रेट वाले ये रशीदा टली साहब, ये उस वक्त कहा करते थे जलाओ, घिराओ, आग लगा दो, यूं कर दो, बेईमान मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा, मैं इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा। और यही खान साहब कहा करते थे जनाब मैं फला तारीख को फैसलाबाद बंद करूंगा, इतनी तारीख को कराची बंद करूंगा। और अब रोड बंद होते तो कहते हैं ये कौन सा तरीका है, ये हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। इन लोगों की जो जुबानें हैं जरा ये रिकॉर्ड आप रखिएगा, याद अभी आगे चलिएगा। और अगर इनको आईनी और जमहूरी तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए और इनसे सिर्फ ये जसारत की जाए कि जनाब वो आपने वादा फरमाया था वो कब पूरा करना है, फिर ये उसके जवाब में गोलियां पेश करते हैं। और गोलियों से आशिकान मुस्तफ़ा, तकरीबन 100 आशिकान मुस्तफ़ा को ये शहीद कर चुके हैं, एक गलीज सफ़ीर के हवाले से जस्ट पार्लियामेंट में टॉक करने पर, क्योंकि ये अंदर खाना सब एक हैं। और आप देख लेंगे इसमें अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सब की खामोशी आपको क्या बता रही है? इस पर उनका बोलना क्या आपको बता रहा है कि ये दूसरे मामलात में एक दूसरे के साथ इट कुत्ते का वैर रखते हैं। और असेंबलियों में जो मुगल्लजात और जो इनकी लड़ाइयां और गिरेबान एक दूसरे को पकड़ते हैं, लेकिन जब भी एंटी इस्लाम इश्यूज होते हैं ये सब एक क्यों हो जाते हैं? कभी ये इल्जाम लगाते हैं जी इन्हें इंडिया से फंडिंग होती है। यार तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो? तुम लोगों ने चैनलों पे पाबंदी लगाई हुई है कि इनको कवरेज नहीं देनी। लब्बैक को 3 साल हो गया, आपने क्यों नहीं कवरेज दी? सियासी पार्टी नहीं थी, एक तरफ कहते तीसरे नंबर की सियासी पार्टी है, फिर चैनल पे क्यों नहीं कवरेज देते? यहां पर वो चूड़ों का इजलास जो जलसा होता है, मोमबत्ती माफिया होता है, मेरा जिसे मेरी मर्जी वाली गलीज जो औरतें हैं वो ऐसे ऐसे स्लोगन लेके आती हैं कि जो एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान होते हैं, एंटी मॉरलिटी होते हैं, लेकिन उनको ये मीडिया कवरेज देता है। और जहां पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की बारी आती है वहां पर उनको कहते हैं खबरदार कवरेज देंगे, खबरदार सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अगर कोई हुकूमत के हवाले से बात की तो हम आपको घरों से उठा लेंगे। क्यों जनाब? अब जमहूरियत किधर गई? अब इजहार आज़ादी राय किधर चला गया? वन साइडेड ट्रैफिक लोगों को दिखाते हो कि जो आप कह रहे हैं, और फिर अभी कुछ दिनों में देख लीजिएगा इमरान खान का खिताब आ जाएगा और वो ये कह रहा होगा ये कैसे हो सकता है कि हम इस तरह कर लें। और भाई उस बुला ना अपने मुकाबिलों को, उनको पूछ आके वो तुझे बताते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। लोगों को तो तुम फेस नहीं कर सकते,
اور لوگوں کے جو ہے وہ تم چینل بند کروا دیتے ہو، اور میڈیا جو ہے ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس میں بیشتر حصہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے، اور وہ انہی کے ایجنڈے پر جو ہے انہوں نے نشریات دکھانی ہوتی ہے، عوام کو وہی ذہن دینا ہوتا ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہی پوچھنا تھا کہ آپ کون سی مخلوق ہیں؟ میرا خیال آپ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، آپ وہی مخلوق ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی۔ جی ہاں، فرعون ہیں آپ، وقت کے فرعون ہیں آپ، وقت کے شداد ہیں، نمرود ہیں، حامان ہیں، ابو جہل ہے، آپ چنگیز خان ہیں، آپ ہلاکو خان ہیں، آپ بھیڑیے ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ عوام نہتی ہوتی ہے اور اوپر سے پھر یہ سلائیڈیں چلاتے ہیں کہ پولیس والے جو ہے مارے گئے، پولیس والوں پہ ایسا ہو گیا، اور دوسری سائیڈ نہیں دکھاتے کہ عاشقان مصطفیٰ کو جب آپ فائرنگ کریں گے، جب 100 افراد ادھر سے شہید ہوں گے تو اس ریئیکشن میں یہ ایک کامن بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 5 7 10 15 20 ان کے بھی تو جائیں گے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چیونٹی پہ بھی پاؤں آ جائے تو وہ بھی پلٹ کے کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ کسی پہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہوں گے تو ادھر سے اگر کوئی پتھر بھی مارے گا تو وہ تو آپ کو کیا، اس وقت آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پھولوں کے ہار پیش کیے جائیں، اس وقت وہ گردنیں جھکا دیں۔ اور خدا کے بندو، تم ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے، ان کے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو تم اپنی پوری فورس لے کے آ جاتے ہو، اور اوپر سے رونا بھی تم اپنوں کا ہی روتے ہو کہ جناب ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنی کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا، کوئی ہے پیرامیٹر ہے جس میں آپ خود پورے اترتے ہو۔ تو ان ساری گفتگو سے ناظرین ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں اینٹی اسلام لوگ ہیں، اسلام دشمن لوگ ہیں، اسلام دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی ایشو جتنے میں نے بیان کیے سب میں دیکھ لیں، غیر مسلموں کے لیے پالیسیز اور ہیں، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، چاہے وہ گستاخ رسول ہوں، ان کے لیے ہمدردیاں اور ہیں، ان کی عبادت خانوں کی ہمدردیاں اور ہیں، اور پاکستان جس نظریے پہ بنا اس میں رہنے والے جو فرسٹ گریڈ کے سٹیزن ہیں، پہلے درجے کے شہری ہیں، جن کا حاصل حقیقت ہے مسلمان، اگرچہ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے لیکن حصولاً دیکھا جائے ہمارا باقی ساری دنیا کے اندر دوسرے درجے میں رکھا جاتا ہے غیر ملکیوں کو، پہلے درجے میں کون رکھتا ہے؟ اس طرح پاکستان ہے جو پہلے درجے میں مسلمانوں کو چھوڑ کے پہلے درجے میں غیر مسلموں کو رکھتا ہے، دوسرے درجے میں ہمیں رکھتا ہے۔ کیا آج تک کبھی آپ نے دیکھا کسی عیسائی، ہندو، یہودی، بدھ مت، سکھ، کسی ایک کو گورنمنٹ نے ان کے جلوسوں پر اس طرح اسٹریٹ فائرنگ کی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اصل چیز اگر آپ ساری باتوں کو اکٹھا کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ نہ رب کے ہیں، نہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے ہیں، نہ یہ صحابہ کرام کے ہیں، نہ یہ آئین کے ہیں، یہ اپنی خواہشات نفس کے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، صرف انتظار کرو اپنے مرنے کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور ان قریب وہ وقت آئے گا جب تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا جو حقیقت الحمدللہ اس وقت ہم لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اور عوام کے کرنے کا کام یہ ہے کہ خدا کے لیے اندھے اور بہروں کی طرح ان لوگوں کو ووٹ نہ دیا کریں۔ ووٹ آپ کا ایک قیمتی حق ہے جو آپ کو وہیں یوز کرنا چاہیے جس سے آپ کے پیارے نبی پاک کے دین کو تقویت ملے، وہ لوگ آگے آئیں جو حضور کے وفادار ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو کچھ آپ بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھگتیں گے، اس کے اندر بڑھوتری تو ہوگی، کمی نہیں ہوگی، اور بروز قیامت یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، سولی پہ غازی، سولی پہ غازی، مرزئی نوازی، شاہانہ خرچے، علماء پہ بچے، یہ چل چلانے، اس شاہ ڈلانے، فارغ کروانے، بچے کٹوانے، یہ کیس چلانے، یہ جھوٹے بہانے، بندے اٹھوانے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ رسول اللہ۔